أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد يا عباد الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه العزيز يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا وفي بلدكم هذا رواہ البخاری و مسلم. ہر قسم کی حمد ثنا، ہر طرح کی کبریائی و بڑائی، ہر طرح کی تحمید و تقدیس صرف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو جہاں پیدا کیا وہیں پر ہمیں اور آپ کو مسلمان بھی بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کی خالص توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا فرمایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس پوری کائنات کے لیے ہادی اور رہبر رہنما بن کر تشریف لائے، آخری نبی بن کر تشریف لائے. کروڑا درود و سلام ہو آپ پر، جنہوں نے ہمیں رائے ہدایت سے نوازا، ہدایت کا مینار اس کی روشنی سے ہمیں ہمکنار فرمایا اور اس راستے کی طرف چلنے کی ہمیں تاکید و تلقین کی. میرے دوستوں اور بزرگوں، اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں صرف آپ کو عبادات ہی نہیں سکھلائی گئی، بلکہ آپ کے معاملات کیسے ہوں، آپ کی تجارتیں کیسی ہوں، آپ کا لین دین کیسا ہو، آپ کے آپسی تعلقات کیسے ہوں، دنیاوی امور میں آپ کس طرح ہوں، اس کا بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھلا دیا. ان چیزوں کے اندر بھی ہمیں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کا گائیڈنس ہم کو دیا گیا. اور یہاں تک کہ انسان جب کوئی لین دین کرتا، انسان جب کوئی تجارت کرتا، تو یہ تجارت اگرچہ کہ دنیاوی ہے، یہ لین دین اگرچہ کہ خالص دنیا کی چیز ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی اگر آپ حلال کی پابندی کرتے ہوئے، حرام سے بچتے ہوئے اگر آپ زندگی گزاریں گے تو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر اور جو ہے اللہ تعالیٰ مزید آپ اللہ کی خوشنودی آپ کو عطا فرمائیں گے اور جنتوں میں اللہ داخل فرمائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ. ایک مسلمان کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بھی احکامات دیے ہیں، تو اس کو ہمیں تسلیم کرنا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث مبارکہ میں جو طور طریقے بتلائے ہیں زندگی گزارنے کی، اگر ان پر ہم پابندی کریں گے تو دنیا کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں خوشحالی کے ساتھ اور پورے اطمینان و سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دنیا کی زندگی بھی گزارنا نصیب کریں گے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النساء آیت نمبر 29 میں 29 میں
فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے نہ کھاؤ، باطل طریقے سے، حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال حاصل نہ کرو۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں اگر آپسی لین دین ہے، آپسی تجارت ہے تو اس میں ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ تم ایک دوسرے کا مال حاصل کر سکتے ہو۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے جانوں کو قتل نہ کر لو، یعنی اللہ ہلاکت و بربادی کی طرف نہ جاؤ ایک دوسرے کا مال کھا کر، غلط طریقے سے ایک دوسرے کا مال حاصل کر کے اپنے آپ کو برباد نہ کر لو، دنیاوی زندگی کی برکتیں بھی برباد ہو جائیں گی اور آخرت میں بھی تمہیں اللہ کی جہنم میں داخل ہونا پڑے گا۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان ہے تم پر۔ اس کی مہربانی، اس کی رحمت یہ ہے کہ اس نے آپ کو، ہمیں اور آپ کو یہ جو ہے کوشن دیا ہے کہ یہ غلط راہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے، یہ جو ہے حلال چیز ہے، یہ جو ہے حرام چیز ہے، یہ اللہ نے ہمیں یہ ہدایت کی باتیں بتا دی، یہ اس کی رحمت ہے جس نے اپنی رحمت کے ذریعے سے اللہ نے اپنے کلام پاک کے اندر بھی بہت ساری باتوں کو اللہ نے واضح کیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر ہمیں صحیح رہنمائی فرمائی۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث ہمیں ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حرمت والا، اس کی ہر بات ایک دوسرے پر حرام ہے، دمہ، اس کا خون، ومالہ، اور اس کا مال، وعرضہ، اور اس کی عزت و آبرو، یہ ایک دوسرے پر محترم ہے۔ کوئی کسی کی عزت و آبرو سے نہ کھیلے، کوئی کسی کا مال غلط طریقے سے حاصل نہ کرے بغیر اس کی رضامندی کے، اور کوئی کسی کی جان پہ درپے نہ ہو، اس کو قتل نہ کرے، اس کو تکلیف نہ دے۔ یہ ایک مسلمان کا حق ہے جو رسول اللہ نے بتلایا مسلم کی حدیث میں۔ اور ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خطبہ دیا، ان خطبوں میں آپ نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی، کیونکہ یہ آخری حج تھا آپ کا اور چل چلاؤ کا وقت تھا۔ آپ نے پوری طرح اس بات کی وضاحت فرما دی کہ لعلی لا القاکم بعد یومی ھذا، آج کے بعد، اس وقت کے بعد شاید میں تمہیں اس مقام پہ نہ ملوں، یعنی اگلے سال میں نہیں رہوں گا، اس بات پر اشارہ تھا۔ تو یہ آپ کی آخری وصیت ہی تھی جو خطبے کے طور پر آپ نے امت مسلمہ کے سامنے بیان فرمائی۔ تو ان خطبوں میں آپ نے ارشاد فرمایا ان دماءکم الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم، ایک دوسرے کا خون، آپس میں ایک دوسرے کا خون، آپس میں ایک دوسرے کا مال، آپس میں ایک دوسرے کی عزت و آبرو ہر ایک پر محترم ہے، یہ حرام ہے۔ کوئی کسی کی عزت و آبرو سے نہ کھیلے، کوئی کسی کا مال غصب کر کے بغیر رضامندی کے حاصل نہ کرے، کوئی کسی کے ساتھ، کسی جان کے ساتھ اس کو ایذا نہ دے، اس کو تکلیف نہ دے، اس کو قتل نہ کرے۔ اور پھر آپ نے وہاں پر چونکہ حجۃ الوداع کا جو موقع جو تھا، یہ موقع تھا، مہینہ کون سا تھا؟ مہینہ ذی الحجہ تھا، احترام والا مہینہ، حرمت والا مہینہ۔ اور پھر فرمایا وہ مقام کا کون سا تھا؟ مکہ مکرمہ، محترم مہینہ، محترم مقام، محترم مہینہ۔ اور وہ دن جو تھا یوم النحر، بڑا ہی عظیم ترین دن۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح حرام ہے تم پر ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کا نفس، ایک دوسرے کی جان اور ایک دوسرے کی عزت و آبرو، جس طرح حرمت والا ہے یہ مقام، حرمت والا ہے یہ مہینہ، حرمت والا ہے یہ دن۔ آپ نے ان حرمتوں کا ذکر کر کے فرمایا اسی طرح مسلمان کی عزت و آبرو، مسلمان کا مال، مسلمان کی جان اسی طرح محترم ہے۔ ان آیات اور احادیث کے بعد میرے دوستوں اور بزرگوں، ذرا ہم آتے ہیں اپنے معاشرے کی طرف۔ ہمارے پاس دینداری جس کا نام ہے، انسان نماز پڑھ لے، 5 وقت کا نمازی ہے بھائی، بڑا روزے دار ہے، نفل بھی رکھتا ہے، پیر و جمعرات کے روزے بھی رکھتی ہے یہ خاتون، ہماری بیوی۔ جب بھی موقع ملتا ہے عمرے پہ چلے جاتے ہیں، کئی عمرے کر چکے ہیں، صدقہ و خیرات بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے کرتے چلے جاتے ہیں، کوئی غریب ان کے در سے نہیں نکلتا واپس بغیر کچھ لیے۔ تلاوت قرآن تو ماشاءاللہ ہر مہینے میں 1 قرآن 2 قرآن تو ختم ہی کر دیتے ہیں۔
عبادات کو ہمارے پاس دینداری کا سمبل بنا دیا گیا. عبادات میں انسان جتنا آگے ہے اتنا ہی ہمارے پاس دیندار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے. یہ ہمارے معاشرے کا ایک پہلو، یہ ہمارے معاشرے کی دینداری کی پہچان ہے. مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ سب باتیں اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن دینداری صرف عبادات ہی میں نہیں ہے. اس کو کان کھول کے سنیں، دینداری صرف عبادات ہی میں نہیں ہے. عبادات کا جو منفعت ہے، عبادات کی کا جو فائدہ ہے، وہ انسان کا اپنا ہے، اس کے اور رب کے درمیان. دینداری کا دوسرا پہلو جو ہمارے آنکھوں سے غافل ہے، ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہے، جس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، وہ ہے بندوں اور بندوں کے درمیان کے معاملات. بندوں اور بندوں کے درمیان میں امانت داری، سچائی، وفاداری، وعدے کی پابندی، ایک دوسرے کے عزت و آبرو کی حفاظت، اپنے اپنے لوگوں کے، اپنے مسلمانوں کی، رشتہ داروں کی، ان کے مال کی حفاظت، ان کے جانوں کی حفاظت، ان کو تکلیف نہ دینا، حقوق کی ادائیگی. ماشاءاللہ جتنی لمبی داڑھی ہوتی ہے، جتنے جو اونچا پیجامہ ہوتا ہے، جتنے نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، اگر حالات کی طرف جھانک کر دیکھیں، معاملات کی طرف نظر کر کے دیکھیں تو اللہ بچائے، الامان الحفیظ. ایسے برے معاملات ہوتے ہیں کہ دینداری کے نام پہ بٹا ہوتا، ایسے غلط کاریاں ہوتی ہیں، ایسے ظلم و ستم ڈھائے گئے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ بھئی اگر یہ دینداری ہے تو مجھے نہیں چاہیے ایسی دینداری. اسلام اس سے بری ہے. اسلام دونوں طرف آپ کو تعلیم دیتا ہے، عبادات کی بھی تعلیم دیتا ہے، معاملات کی بھی تعلیم دیتا ہے. اور میں عام طور پر کہتا ہوں، یہ حدیث مسند احمد کی حدیث ہے، الدواوین ثلاثہ، ہر انسان کی 3 فائلیں کھولی جائیں گی. اللہ کے حضور ہر انسان کی 3 فائلیں کھولی جائیں گی. ان فائلوں میں سے سب سے پہلی فائل ہوگی ایمان و عقیدے کی فائل. اگر ایمان و عقیدے کی فائل کے اندر شرک اگر رہا تو پھر وہ انسان سیدھے سیدھے جہنم میں. اللہ تعالیٰ آگے کے اعمال نہیں دیکھیں گے اس کے نہ نماز کام آئے گی، نہ روزے، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقات، نہ خیرات، کچھ بھی نہیں. اگر وہ انسان شرک پر مرا ہے، شرک کے عقیدے پر بغیر توبہ کی ہوئے مر گیا تو مشرک کی نجات نہیں ہے. مشرک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا، جس طرح اللہ نے اپنے قرآن میں وعدہ کیا. یہیں سے اس کا معاملہ گیا. اگر وہ آدمی اپنے عقیدے میں صحیح نکلا، توحید والا نکلا، شرک پر نہیں مرا، اگر شرک بھی کیا اپنی زندگی کے اندر اس نے توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ آگے کی فائل کھولنے کا حکم دیں گے. اور آگے والی فائل جو ہوگی وہ انسان اور انسان کے درمیان کے معاملات ہوں گے. حقوق العباد جس کو ہم کہتے ہیں، بندوں اور بندوں کا حق، یہ کیسا رہا معاملہ، دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیسے رہا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ وہ کیسے اس کا تعامل رہا. اب یہاں پر دیکھا جائے گا اس نے کیا غلط کاریاں کی، کس پر ظلم کیا، کس کا غصب کیا ہے مال، کس کو تکلیف دی ہے، کس کو ایذا دی ہے، کس کے ساتھ غلط کاری کی ہے، کس کی امانت میں خیانت کی ہے، کس کے ساتھ جو ہے غبن کیا. اب یہ سب معاملات سامنے آئیں گے. اب یہاں پر مسئلہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے، عادل ہے، عدل کرنے والے ہیں. قیامت کے دن ہر ایک کو انصاف کے ساتھ اس کا حق ملے گا، کسی کا حق ضائع نہیں ہوگا. یہ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے غیر مسلمان ہے، وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کون ہے، کیا یہ کس جو ہے رتبے کا آدمی ہے، کس عزت، کیسے عزت والا رہا، کتنا مالدار ہے، نہیں دیکھا جائے. وہاں پر صرف یہ دیکھا جائے گا ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، اور مظلوم کو ظالم سے حق دلوایا جائے گا. چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو، چاہے وہ بڑا سا بڑا پہاڑ جیسا کوئی معاملہ ہو، ہر ایک اس کا حق دلایا جائے گا. اب وہاں پر چونکہ کرنسی نہیں ہوگی، وہاں پر روپیہ پیسہ نہیں ہوگا. یہاں روپیہ پیسہ غبن کیا، لیکن وہاں روپیہ پیسہ اللہ تعالیٰ کرنسی کی شکل میں جو رکھیں گے، حسناتہ و سیئاتہ، اس کی نیکیاں، اس کی برائیاں.
جتنا انسان نے یہاں پر کسی کا مال ہتھیایا، کسی کے ساتھ امانت میں خیانت کی، کسی کا مال چوری کیا، کسی کا مال غصب کیا، اتنے ہی اس کی نیکیاں اس ظالم کی اس مظلوم کو دی جائیں گی۔ اب اللہ بہتر جانتے ہیں کتنی نیکیوں کا کیا حساب ہوگا، کیا اسکیل ہوگا، کیا ریشیو ہوگا، وہ اللہ بہتر جانتے، لیکن یہ نیکیاں اس کو دی جائیں گی۔ اور اگر کسی کی نیکیاں ختم ہو گئیں، لوگوں کے ساتھ بڑا ہی کھیل کھیلتا رہا، اپنے عزت اور اپنا نام رکھ کر بہت کچھ دھوکے دیتے رہے، بہت کچھ کھاتا رہا اور ایسے ہی نکل گیا، لوگوں سے معافی مانگے بغیر، لوگوں کا حق دیے بغیر، تو وہاں پر اس کی نیکیاں لوگوں کو دی جائیں گی، ان مظلوموں کو۔ اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو پھر لوگوں کی برائیاں، لوگوں کی جو گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے اسی کے بقدر۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس ہے یہ انسان۔ مفلس کہتے ہیں پاپر، جو انسان جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہونے کے باوجود جس کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، جو اچانک غریب بن جاتا ہے، ایسا لاس ہو جاتا ہے کہ وہ فقیر بن جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس، میری امت کا سب سے بڑا فقیر وہ انسان ہے جو بڑے پہاڑوں کے برابر جو نیکیاں لے کر اللہ کے حضور پہنچے گا، لیکن لوگوں کے ساتھ اس کے یہ معاملات تھے، لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم اس نے ڈھایا، لوگوں کے مال بغیر کسی حق کے وہ کھاتا رہا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں لوگوں کو دیتے جائیں گے، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر اللہ فرمائیں گے دو لوگوں کے گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں، اسی کے بقدر جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا، پھر لوگوں کے گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے۔ آخر جب نتیجہ نکلے گا تو ایک نیکی بھی باقی نہیں رہے گی، جو بھی رہے گا لوگوں کے گناہ اس کے سر پر رہیں گے، تو اللہ فرمائیں گے ان گناہوں کے ساتھ اس کو جہنم میں دھکا دیتے۔ یہ امت کا سب سے بڑا مفلس، اللہ اور ہمیں اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہاں پر اس خطبے میں مجھے صرف چند باتیں عرض کرنی ہیں کہ لوگ کس طرح غلط طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھاتے ہیں، جس کے بارے میں لوگ پریشان نہیں ہوتے۔ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ میں بہت بڑا غلط اقدام کر رہا ہوں۔ نمازوں روزوں پر وہ اپنا تکیہ رکھے ہوئے، میری نمازیں میرے روزے کام۔ آپ کے نمازیں روزوں کی فائل میرے 230 فائل ہے، یہاں سے آپ فارغ ہو گئے بندوں کے حقوق سے، پھر تیسری فائل کھولی جائے گی جو آپ کے رب کے درمیان میں۔ یہ معاملہ تیسرا، دوسرے معاملے میں اٹک گئے تو پھر تیسری جو فائل ہے وہ آپ کے کام آنے والی نہیں ہے۔ لوگوں کے حقوق کے اعتبار سے میرے دوستو، ہم میں سے تقریباً ہر ایک آدمی پر اس کے گردن پر حقوق ہیں۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں اپنا منہ ڈال کر جھانک کر دیکھے میں نے کس کے ساتھ کیا کر رکھا ہے، کس کا مال میں نے لیا جو واپس نہیں کیا، کس کے ساتھ میں نے خیانت کی، کس کے ساتھ میں نے کاروبار کیا جو میں نے سیدھے انداز سے اس کے ساتھ نہیں چلا، وہاں پر بھی میں نے خیانت کی، امانت داری کے خلاف کام کیا۔ چند صورتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت ہی کم ہے، اس لیے تفصیل میں گئے بغیر صرف چند صورتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ایک دوسرے کا مال کھانے کا لوگوں کے درمیان میں ایک رواج بنا ہوا ہے، جس کو عام طور پر لوگ غلط بھی نہیں سمجھتے۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ چوری کے اعتبار سے انسان کبھی گورنمنٹ سے چوری کرتا، کبھی اشخاص سے چوری کرتا، گورنمنٹ سے ٹیکس کی چوری ہوتی ہے، گورنمنٹ سے بجلی کی چوری ہوتی ہے، الیکٹریسٹی کی۔ بھائی کوئی گورنمنٹ کا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ادھر سے لے لو ادھر سے لے لو، ان کے گھر سے لے لو ان کے گھر سے، چوری ہے، چوری چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لعن اللہ السارق، اللہ کی لعنت ہے چور پر۔ چور آپ نے فرمایا کہ اسی نے کسی کا ہتھیار چرا لیا تو اللہ کے لعنت میں داخل ہو گیا، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ 3 درہم چاندی کا ایک سکہ ہے، 3 درہم پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اللہ نے فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور چاہے مرد ہو چور چاہے عورت ہو ان کے ہاتھوں کو کاٹا جائے۔ 3 درہم کوئی بڑی ویلیو نہیں ہے، اور ہمارے پاس ماشاءاللہ ہزاروں کا لوگ جو نگل جاتے ہیں چوری کر لیتے ہیں، پھر بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چوری چاہے کسی کی بھی ہو، چاہے مسلم کی ہو غیر مسلم کی ہو، چور ہوتا ہے، اگر وہ ایمان والا چور ہے تو پھر اس کی سزا بھی ہے، اللہ کے لعنتوں کا مستحق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ غصب کرنا، ہتھیار لینا، غصب مال کا بھی ہوتا، غصب زمین کا بھی ہوتا۔ مال کا غصب
اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. والد کا انتقال ہوا، بھائیوں کو جو حصہ ملنا چاہیے ایک بھائی نے زیادہ لے لیا، دوسرے بھائی کو کم دے دیا. کیوں بھائی بیٹوں کے حساب سے حساب برابر ہونا چاہیے، نہیں چونکہ وہ بڑے بھائی ہیں اس لیے زیادہ لے لیے اور چھوٹے بھائی کو دبا دیے. یہ غصب ہے. آپ اپنی قوت کو، آپ اپنے پریشر کو، آپ اپنے بڑپن کو یہاں پر استعمال کر رہے کہ اللہ کی شریعت کے خلاف آپ نے استعمال کیا ہے، اللہ کے خلاف آپ نے پنگا لیا. بہت بڑا ظلم ہے. یہاں تو منہ بند ہو جائے گا، لیکن اللہ کے سامنے یہ منہ کھلے گا تو پھر وہاں کے پوری نیکیاں اس کے منہ میں چلی جائیں گی جس کا آپ نے غصب کیا. بہن کی وراثت کا مسئلہ، بھائی مل کر جب بہن کو محروم کر دیا، نہیں وہ آپ کی شادی میں خرچ ہوا، آپ کو جہیز دیا گیا، آپ پر اتنا خرچ ہوا، اس لیے جب آپ کا کوئی حصہ نہیں. حرام ہے. اللہ کی وراثت تقسیم ہے شریعت کے اندر، قرآن کے اندر، اس میں کوئی رد بدل نہیں کر سکتا، کوئی ایک پیسہ بھی کم نہیں کر سکتا. اس کی یاد رکھیے یہ اللہ کی تقسیم ہے. جو انسان اللہ کی تقسیم کو نہیں مانتا وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف جو ہے وہ جو ہے اللہ کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے، اللہ کے خلاف وہ جنگ کا گویا اعلان کر رہا. ہر بہن کو جو شریعت کا حکم ہے، ہاں 2:1 کا حساب ہے. مرد اگر ہے، لڑکا اگر ہے تو 2 حصے ملیں گے، لڑکی ہوتی 1 حصہ ملے، یعنی کہ محروم کیا جائے گا. اسی طرح زمین کا مسئلہ، لوگ زمین کی چوری کرتے ہیں، زمین کا غصب کرتے ہیں. رجسٹریشن میں بازو والی کی زمین کو لکھا لیا یا چند میٹر کا اپنے اس میں اضافہ کر لیا پیسے دے کر، یا بازو والی کی زمین جو ہے وہ لاپرواہ تھا انسان، وہ غافل تھا، کہیں اور بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنے نام پہ کروا لی. چل رہے ہیں سب مسئلے. اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے. مسلمان ہیں، روزے دار ہیں، نمازی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہاں معاملات کی طرف جھانک کر دیں گے پتہ نہیں کس کس کی زمین جو ہے اس نے اپنے نام پہ کروا کے. اوقاف کی زمین ہے، اوقاف کی زمین ہے، وقف کی زمین ہے، اپنے نام پہ کروا کے لوگ رکھے ہیں. اللہ کا ڈر نہیں ہے. وہی زمین ملے گی جو ہے 5 فٹ 6 فٹ کی زمین آپ کو ملے گی، وہی آپ کی زمین ہے. باقی سب زمین جو اپنے نام پہ کروا کے آپ لوگ جا رہے ہیں، اس کا حساب تو آپ کو دینا ہوگا. یہ زمین دوسروں کی ہو جائیں گی. ہم آئے تھے ننگے، جائیں گے بھی ننگے. جاتے ننگے ہی ہیں. رحم کھا کر لوگ ہمیں کفن پہنا دیتے ہیں. شرم کے مارے ہماری شرمگاہ چھپے، اس کے لیے جو کفن دے دیا جاتا، اور حقیقت میں ننگے ہی جائیں گے. اور یہی ہماری حقیقت ہے، یہی ہماری حالت ہے. اور اس ننگے پن کے اس دور کے آنے سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کما لیا، بہت کچھ جما لیا، بہت کچھ میرا مال ہے، میرا مال ہے. کہ اللہ کے سننے ارشاد فرمائے میرا مال انسان کہتا ہے، لیکن اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے کھا لیا پی لیا. اس کا مال تو وہی ہے جس نے پہن لیا اوڑھ لیا. اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے آگے اللہ کے پاس بھیج دیا. یہی مال، یہ 3 ہی مال ہے میرے دوست. میرا اور آپ کا مال یہ 3 ہے. جو آپ کھا لیں پی لیں وہی آپ کا مال ہے، جو آپ نے پہن لیا وہی آپ کا مال ہے، جو آپ نے اللہ کے راہ میں اپنے فیوچر کے لیے بھیج دیا اور آخرت کے لیے بھیج دیا وہی آپ کا مال سیونگ ہے اللہ کے اکاؤنٹ میں. باقی جتنا بھی آپ سیونگ کر رہے ہیں اپنے بینک اکاؤنٹ میں، اپنے خزانے میں، اپنے گھر کے اندر، دوسروں کے پاس، یہ سب دوسروں کا ہے، آپ کا نہیں. اللہ کے رسول نے حقیقت کو واضح کر دیا، لیکن ہماری آنکھیں اندھی ہیں، اس یہ حقیقت کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی طرح میرے دوستو، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ من غیر منار الارض. اللہ کی لعنت ہے اس انسان پر جس نے زمین کی نشانیوں کو بدل دیا. نشانیاں لگاتے ہیں نا بھئی، فلاں کی زمین، فلاں کی زمین، ان نشانیوں کو بدل کر ہٹا کر اپنے اس میں شامل کر. اللہ کی لعنت ہے اس انسان کے اوپر. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 زمین کے نیچے سے توق پہنائیں گے. جتنی زمین بھی انسان نے ہتھیائی ہے، 7 زمینیں ہیں، 7 زمین کے نیچے سے اللہ تعالیٰ وہ ویٹ اس کے کندھے پہ ڈالے گا جو اٹھا کر کھڑا ہوگا حشر کے میدان میں. اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہمیں بچائے. اور اسی طرح رشوت خوری، رشوت کے بغیر تو آج کوئی کام ہوتا نہیں. رشوت کے بغیر کوئی تجارت نہیں ہوتی، رشوت کے بغیر کوئی معاملہ نہیں ہوتا. رشوت اتنی عام ہو گئی ہے کہ رشوت کے بغیر بھی کوئی کام ہو رہا ہے کیا ہمارے لیے تعجب کی بات ہوتی. اور ایک اور بات کی طرف، رشوت ہمیں معلوم ہے، لعن اللہ الراشی والمرتشی، اللہ کی لعنت ہے رشوت لینے والے پر، رشوت دینے والے پر، دونوں. کیونکہ دے گا تو وہ لے گا نا. اور خاص طور پر وہ انسان جو دوسرے کا حق مارنے کے لیے رشوت دے رہا ہے، جو دوسروں کی چیز ہتھیانے کے لیے رشوت دے رہا ہے، یہ ظالم بھی ہے اور جو ہے رشوت دینے والا بھی ہے.
اور جو انسان رشوت لیے بغیر کام کر رہا ہے جبکہ وہ حق ہے اس کا اس کو دینے کا، لیکن رشوت کے بغیر وہ نہیں دے رہا ہے، تو یہ بھی ظالم بھی ہے اور رشوت خور بھی ہے، دو گناہ ہے اس کے اوپر۔ اور اسی طرح الغش، دھوکہ، تجارت کے اندر، مال کے اندر دھوکہ دہی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے، یعنی مسلمانوں کو دھوکہ دے وہ مسلمان نہیں ہے، اسلام سے نکل گیا، امت مسلمہ سے خارج ہو گیا۔ اور اسی طرح تجارت کے اندر پانچویں بات، تجارت کے اندر جھوٹی قسم کھانا، اور جھوٹی قسم کھائے بغیر کس کی تجارت ہو رہی ہے، غور کریں، حالانکہ وہ صحیح بول کے تجارت کر سکتا، جتنے میں لیا وہ بتا سکتا، اگر نہ بھی بتانا چاہے کون پوچھنے والا، لیکن قسم کھا کے اللہ کی قسم بھائی میں 200 روپے میں لیا جبکہ لیا ہے 100 روپے میں۔ جھوٹی قسم سے اللہ برکتوں بھی ختم کرتے ہیں، اور جھوٹی قسم کا نتیجہ یہ کہ اللہ کی رحمت سے وہ انسان محروم ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر نظر کرم نہیں کریں گے۔ 3 اشخاص پر اللہ تعالیٰ نظر کرم نہیں کریں گے قیامت میں، اس میں سے ایک آدمی وہ ہے جو جھوٹی قسم کھا کر تجارت کرتا۔ اس طرح چھٹی بات یہ ہے ناپ تول میں کمی کرنا، یہ کلو کی جگہ آپ 900 گرام تول کے دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں کلو ہے جی، 1 لیٹر کی جگہ 900 ملی جو آپ دے رہے ہیں، یہ ناپ تول میں کمی، اس پر اللہ تعالیٰ نے قوم کو ڈبو دیا۔ کون سی قوم؟ قوم شعیب۔ قوم شعیب کو اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا، ناپ تول کی کمی ان کا جو ہے شیوا تھا۔ تو لہٰذا آج مسلمان، اور یہ چیز بھی انسان کی برکتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ اور نمبر 7، جو چیز آپ دے رہے ہیں اگر اس کے اندر کوئی عیب ہے تو اس عیب کو بتلانا، بول کر دینا ہے کہ بھائی اس کے اندر یہ چیز ہے، یہ کمی ہے۔ کوئی گاڑی بیچ رہے ہیں، اس گاڑی کے اندر کیا خرابی، نہیں آپ کے پاس گاڑی تھی نا 5 سال سے، کیسی رہی گاڑی، ارے بڑی بہترین ماشاءاللہ، کوئی کمی نہیں بھائی، بس مجھے ضرورت ہے پیسوں کی اس لیے دے رہا ہوں، جب کیا معلوم ہے اس کے اندر انجن خراب ہے، گیئر خراب ہے، معلوم ہے آپ کو، پھر بھی آپ عیب نہیں بتا رہے۔ گھر کے اندر کوئی عیب ہے، گھر بیچ رہے ہیں، بتا کے بیچیں کہ یہ عیب ہے، لینے والا اللہ لائیں گے، وہ نہ لے تو کوئی دوسرا آئے گا، لیکن آپ شریعت کے مطابق دھوکے سے اپنے آپ کو بچائیں اور سچے انداز سے اس کو بیان کر کے آپ اس کو جو بیچیں تو اس کے اندر اللہ برکتیں رکھتے ہیں۔ نمبر 8، یتیموں کا مال کھانا۔ یتیموں کا مال تو ماشاءاللہ جو ہمارے پاس کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا یتیموں کے بارے میں، جو چاہے کھا لیں، جو چاہے اپنے استعمال میں نہ لیں۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو ظلم کے اعتبار سے ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال جو انسان کھاتے ہیں، وہ مال جو کھاتے ہیں دیکھنے کے لیے مال ہوتا ہے لیکن وہ اپنے پیٹوں میں انگارے بھر رہے ہیں، یہ جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے سورۃ النساء کے اندر۔ اسی طرح نمبر 9، کسی کو آپ اجرت پہ رکھیں، کسی کو آپ ملازمت پہ رکھیں، اس کی تنخواہ پوری نہ دیں، بے ضرورت تنخواہ کاٹیں۔ ارے تو لیٹ آیا، 1 دن کی تنخواہ ختم، لیٹ آیا تو جتنا لیٹ آیا اتنا ختم کریں نا، 1 گھنٹہ لیٹ آیا 1 گھنٹے کی تنخواہ آپ کٹ کریں، کوئی حرج نہیں، پورے دن کی تنخواہ ختم کر رہے ہیں، 3 دن کی تنخواہ ختم کر رہے ہیں، جو جتنا جو ہے وہ محنت کر رہا ہے اتنا پیسہ آپ نہیں دے رہے ہیں اس کو، تو یہ چیز بھی اللہ، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ ارشاد فرما، حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں 3 لوگوں کا میں وکیل ہوں، 3 لوگوں کا میں حساب میں اپنی طرف سے لوں گا، میں اس کا حامی ہوں، میں اس کا وکیل ہوں، میں اس کا ایڈوکیٹ ہوں، اور ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو کسی جگہ اس نے کام کی اور اس کو اس آدمی نے اجرت نہیں دی، اللہ تعالیٰ اس کا ایڈوکیٹ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا جو اس کی طرف سے حساب و کتاب لے گا، بڑی خطرناک بات ہے۔ اور نمبر 10، قرض لے کر قرض ادا نہ کرنا۔ قرض لے کر یہ کہتے میں نے کب لیا بھائی، میں اتنا ہی لیا تھا، 10,000 لیا، دے رہا 5,000، نہیں میں اتنا ہی لیا تھا بھائی، 5,000 غائب، یا جب لیا ہے تو واپس نہ کرے، ٹال مٹول کرتا رہے، نہیں اگلے مہینے دے دیتا ہوں، اگلا مہینہ دے دیتا ہوں، وہ اگلا مہینہ کئی سالوں میں نکل جاتا، انسان پوچھ کے تھک ہار کے خاموش بڑھ جاتا، جبکہ دے سکتا، جبکہ یہ واپس کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو انسان قرض لینے کی نیت سے، قرض دینے کی نیت سے قرض لے حاجت پر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ اسباب اللہ مہیا کریں گے کہ وہ قرض ادا کر سکے گا، اللہ خود کفیل بنیں گے اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسباب اللہ بنا دیں گے۔ لیکن جو انسان قرض نہیں واپس نہیں کرنے کی نیت سے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بھی ہلاک و برباد کریں گے۔ تو بڑی خطرناک باتیں ہیں۔ اسی طرح وقت پر جو دینے کی چیزیں نہ دینا، یہ بھی بہت بڑی بات، منافقوں کی نشانی ہے، امانت میں خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ منافقوں کی نشانی۔ منافق کون ہے؟ جو ایمان کا، مومن کا ضد ہے، جس کے اندر ایمان نہیں ہے،
صرف زبانی ایمان ہے، دل کے اندر کفر بھرا ہوا ہے، اس کی ایک نشانی کیا ہے کہ وعدہ کرے اور اس وعدے کی خلاف ورزی کرے، اس وعدے کو پورا نہ کرے۔ کتنے لوگ ہیں وعدے پر لیتے ہیں بہت ساری چیزیں، وعدے پر نہیں دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کوئی چیز جو ہے بھائی میں اس وعدے پر آپ کی ڈیلنگ ہماری اس وعدے پر ہے، ایک سال کے اندر یہ چیز میں آپ کو دے دوں گا، لیکن ایک سال کے 5 سال بھی نکل جاتے ہیں، نہیں دیتے، جبکہ دے سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایسے حالات کی مجبوری آ جائے، حالات کی مجبوری اگر ہو گئی تو انسان بتا سکتا بھئی یہ مجبوری، لیکن صرف وعدہ خلافی کو جو ہے بڑھاتے جانا اور وعدے پر وعدے دیتے جانا، یاد رکھیے ایک مسلمان کی نشانی نہیں ہے، ایک منافق کی نشانی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ لوگوں کا مال صرف جمع کرنے کے لیے بغیر کسی حاجت کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر ان کا مال لینا۔ ایک تو وہ انسان جو حاجت مند ہے، کھانے کا محتاج ہے، رہنے کا محتاج ہے، پہننے کا محتاج ہے، وہ مانگ رہا، آپ اس کو دیں۔ لیکن وہ ایک انسان ہے جو مانگنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، پھر بھی لوگوں کا مال اس لیے مانگتا ہے لیستکثر، تاکہ مال اس کا بڑھ جائے۔ یہ مال نہیں بڑھتا، وہ انگارے جمع کر رہا۔ اللہ کی طرف سے ہلاکت و بربادی ہے اس کے مال کے لیے جو لوگوں کا مال بغیر ضرورت کے مانگتا ہے۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھانے کے راستے ہیں، جس کو اللہ اس کے رسول نے منع فرمائے ہیں، جن میں سے موٹی موٹی باتیں میں نے عرض کیا، کیونکہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت ہمارا ختم ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیے کہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے سب سے اہم چیز کہ ہمیں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ ہمارے نفس کو ہم تربیت کریں اللہ کے خوف پر، کیونکہ نفس جتنا آپ اس کو چھوڑتے جائیں گے اتنا موٹا ہوتا جائے گا، جتنا آپ اس کو آسائشیں دیتے جائیں گے اتنا ہی وہ پھولتا جائے گا، جتنا اس کو آپ حرام کھلاتے جائیں گے اتنا وہ حرام کا شوقین ہوگا۔ اس نفس کا جو ہے کوئی معیار نہیں، اس نفس کا جو ہے کوئی جو ہے باؤنڈیڈ کوئی جو ہے اس کی لمیٹیشن نہیں ہے، اس لیے اپنے نفس کو جو ہے حرام پر موٹا نہ کریں، نفس کو دبائیں۔ قد خاب من دساہا، کہ جو یہ نفس کو جو ہمیں جو ہے دبانا، اس نفس کو جو ہے ہم کنٹرول کرنا، ورنہ پھر حلال باقی نہیں رہے گا، حرام باقی نہیں رہے گا، ہر حرام ہمارے حلال ہو جائے گا۔ تو لہٰذا سب سے پہلے ہم نے اپنے نفس کی تربیت کریں، اپنے نفس کو دبائیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا خوف اپنے اوپر طاری کریں۔ یہ ایک پیسہ بھی اگر میں کسی کا کھاؤں گا تو قیامت کے دن مجھے جواب دینا ہوگا، اللہ کے حضور میرا فیصلہ ہوگا، میری نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں چلی جائیں گی۔ یہ خوف انسان اپنے اوپر طاری کرے گا تو پھر وہ کسی کا مال کھانے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال پر باقی رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارا رزق حلال کا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارا خرچ حلال کا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہماری کمائی حلال کی بنا دے، ہمارے گھروں کے اندر اللہ برکتوں کو لے آئے، ہمارے بیوی اور بچوں کو اللہ تعالیٰ حلال پر باقی رکھے، اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں کی ہم سب کو مستحق بنا دے، جس طرح ان مبارک چہروں کو اللہ یہاں جمع فرمایا ہے اپنے رحمت و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم رب حليم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والخلفاء الراشدين وعلى الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتاهم أجمعين برحمتك
برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.